العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر عزاداران سید الشہداء اس سال کے عاشورہ محرم میں عشر اولیٰ میں غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور کربلا کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ یہ تخلیق کائنات جو پروردگار عالم نے کی ہے یہ پروردگار عالم کے افعال اور اسماء کی تجلی، لہذا پوری کائنات میں کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس سے خدا کے کسی اسم یا کسی فعل کی تجلی ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ اب چونکہ خود پروردگار عالم ایک ذات ہے جو کہ کمال مطلق ہے، یعنی صرف کمال ہی کمال ہے، صرف خیر ہی خیر ہے، لہذا اب اس ذات سے اس کے افعال کی تجلی بن کر جو بھی چیز کائنات میں خلق ہوگی وہ خود بخود باکمال ہوگی۔ چونکہ خالق باکمال ہے لہذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا سے کوئی ایسی چیز خلق ہوں جو کہ فاقد کمال ہو، کمال نہ رکھتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا ہر شے کے اندر کمال ہے۔ اب یہ جتنا بھی افعال اور اسماء کی تجلی ہیں، یہ تمام مخلوقات، یہ ہر شے
اپنی حیثیت وجود میں، مثلا جو جیسے فعل اور اسم کو اپنے اندر سے ظاہر کر سکتی تھی اس شکل میں ظاہر ہو گئی. لیکن اگر اب انسان کائنات پر نظر دوڑائے اور اشیاء کو اس صرف کائنات مادی میں ہی ہم ڈھونڈنے نکلیں تو ابھی تو ہمیں ستاروں اور سیاروں کی تعداد نہیں پتہ، تو ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ کیا کچھ کائنات کے اندر ہے. لیکن یہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد جو واحد چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ جو خالق لامحدود ہوتا ہے اس کی خلقت کا کمال بھی لامحدود ہوتا ہے. اب یہ لامحدود جو کچھ بھی ہے، ادھر سے خدا کی ذات چونکہ لامحدود ہے، لہذا یہ لامحدودیت کہ جو خدا کی ذات اور صفات دونوں کا حصہ ہے، اس لامحدودیت کی وجہ سے پروردگار اور مخلوقات کے درمیان میں ایک غیب کی کیفیت ایجاد ہو جاتی ہے. مخلوق محدود ہے، خالق لامحدود ہے، لہذا اب یہ مخلوق کبھی بھی محدود ہوتے ہوئے لامحدود سے رابطہ پیدا کبھی بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. لہذا اب اس خالق اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا واسطہ درکار ہے کہ جو ان مخلوقات اور خدا کے درمیان میں واسطہ بنے. اب غور کیجئے گا، نہ خدا کی ذات سے کچھ نکل سکتا ہے نہ خدا کی صفات، کیونکہ لامحدود ہے. نکلنے کا مطلب ہوتا ہے جز، نکلنے کا مطلب ہوتا ہے حصہ. یہ حصہ اور جز وہاں سوچا جا سکتا ہے جہاں اجزاء ہوں. جو جز رکھتا ہو وہ محدود ہو جاتا ہے. چونکہ خدا لامحدود ہے لہذا خدا کے لیے کوئی حصہ کوئی جز اصلاً متصور نہیں ہے. اب لامحدود ہے، اس کی نہ ذات سے کچھ نکل سکتا ہے نہ صفات سے، لیکن جو کچھ بھی کائنات میں خلق ہوگا وہ خدا کے اسماء اور افعال کی تجلی بنے گا. لیکن یہ افعال کی تجلی بننے کے لیے بھی اسے ایک مرحلے سے گزرنا ہے. وہ مرحلہ خدا کی مشیت اور ارادہ کہلاتا ہے. لہذا مشیت وہ مرحلہ ہے کہ جو علم خداوندی میں پوری کائنات کی وجہ احسن تدبیر کلی کا مرحلہ ہے. یعنی وہ مرحلہ کہ جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ اشیاء، یہ جو چیزیں ہیں یہ خلق ہوں، یہ علم خدا کا مرحلہ ہے. یہی مشیت تبدیل ہوتی ہے ارادے میں. ارادہ خاص طور پر کسی شے سے متعلق ہوتا ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کے ارادے کے حوالے سے وہ ارشاد فرماتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پروردگار جیسے ہی کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی. اب ایک سوال میں صرف یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتا، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ابھر جاتا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر پوری کائنات اللہ کے کن سے پیدا ہوئی ہے تو جیسے ہی اللہ نے کن کہا ویسے ہی ساری کائنات خلق ہو جانی چاہیے، تو پھر میں اور آپ بھی فوراً ہی خلق ہو جانے چاہیے تھے. کن تو اللہ تعالیٰ، یا یہ مانا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مرحلے پر ہر وقت کوئی نہ کوئی کن کہتا رہتا ہے جس سے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز بنتی رہتی ہے، یا یہ مانا جائے، یا یہ مانا جائے کہ نہیں، خدا نے ایک ہی کن کہا ہے جس کن کے آثار اب لامحدود طور پر جاری رہیں گے. تو اگر یہ لامحدود طور پر جاری رہیں گے تو وجہ کیا ہے؟ دیکھیے غور کیجئے گا، پروردگار عالم کو لامحدود تعداد میں کن بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ارادہ ایک ارادہ ہے، یہ ایک ہی ارادہ سب کچھ خلق کر سکتا ہے. لہذا خدا کا صرف ایک ارادہ ہے. اس ایک ارادے سے جو کائنات میں سب کچھ خلق ہو رہا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو شے خدا کے اس کن کی جتنی جلدی تجلی بن سکتی ہے اتنا جلدی وجود میں آ جاتی ہے. اب مثلا میں اگر اپنے اور اپنے والد کے درمیان میں بات کروں تو میرے والد کے اندر یقیناً یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس کن کی تجلی مجھ سے پہلے بنے. میرے اندر صلاحیت نہیں تھی، بس جب میری صلاحیت نے تقاضا کیا
تب میرا وجود آیا۔ لہٰذا جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں بات کی تھی کہ یہاں پر مسئلہ خدا کے کن کے ساتھ نہیں ہے، میری صلاحیت کے اعتبار سے ہے۔ میں نئی صلاحیت رکھتا تھا کہ جیسے ہی خدا کن کہے میں وجود میں آ جاتا، یہ میں صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ اب جو بھی پہلے مرحلے پر خدا کے اس کن کی تجلی بن سکتا ہے وہ پہلے مرحلے پر وجود میں آ جائے گا، لیکن اس پہلے مرحلے کو وجود میں آنے اور خدا کے ارادے، مشیت اور ارادے کو اپنی اس تجلی کی کیفیت میں لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ کوئی ذات ایسی ہو کہ جو خود خدا کی مشیت اور ارادہ بن جائے۔ جب وہ خدا کی مشیت اور ارادہ بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ خدا اور مخلوقات کے درمیان میں یہی مشیت اور یہی ارادہ وہ ہوتا ہے جو ہر ایک مخلوق کو اس کی ظرفیت کے مطابق اس کی خلقت کے زیور سے آراستہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب خدا اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان میں نور محمد و آل محمد علیہ السلام یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو علم پروردگار کے مرحلے میں ہوں تو مشیت الہیہ کہلاتی ہیں، اور اگر عمل کے مرحلے پر ظاہر ہو جائیں تو ارادہ الہی کہلاتی ہیں۔ یہ ذوات مقدسہ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ وہ چینل ہے، یہ وہ سلسلہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام افعال اپنی وہ تجلی اسماء اور افعال کی بن کر ظہور کرتے ہیں۔ لہذا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اب غور کیجئے گا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے اور اس کے درمیان میں جو یہ رابطہ ہے، اس میں ایک مرحلہ جو ربط اور وسیلہ بن رہا ہے دیگر تمام مخلوقات کے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام ان کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر تمام مخلوقات کو ان کی خلقت سے آراستہ کرتا ہے۔ لیکن اب اس مرحلے پر یہ وہ خلافت خاصہ ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ وجود میں آتا ہے۔ لیکن دوسرے مرحلے میں جب اس کائنات میں پسترین موجودات خلق ہو جائیں گے، ایک مرحلہ کیا ہے ان کا خلق ہو جانا، خلق ہو کر اپنے اس کمال کو ظاہر کرنا جو کمال اللہ تبارک و تعالی ان سے چاہتا ہے کہ وہ ظاہر کریں۔ لیکن دوسرے مرحلے پر خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ تمام کی تمام مخلوقات اپنے آپ کو اس مرحلے سے نکالیں اور دوبارہ ترقی کریں کہ جس کے مراتب کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اس مرحلے کے لیے، اس چیز کو آگے چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم عام انسانوں کو خلق کیا ہے، لہٰذا ہم معصومین علیہ السلام اور دیگر تمام مخلوقات کے درمیان میں وسیلہ بنتے ہیں۔ یعنی خدا اور ہمارے درمیان میں معصوم وسیلہ ہے، اور باقی تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے درمیان اور ائمہ کے درمیان میں ہم وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ وہ مقام خلافت عمومی ہے کہ جو ہر انسان کے کندھوں پر ہے۔ اب غور کیجئے گا، جب یہ خلافت آتی ہے ہر ایک کے کندھے پر، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خلافت کے لیے بنایا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو عقائد کی بحث میں دوں گا۔ اب جب اللہ نے سب کو ہی اپنا خلیفہ بنایا، اس معنی میں وسیلہ بنایا اپنے اور دیگر مخلوقات کے درمیان میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے بعض کو مومن کیوں، بعض کو کافر کے گھر میں کیوں؟ اب یہ سارے کے سارے سوالات ہیں جن کے مفصل جواب ہیں کہ جو انشاءاللہ کبھی توفیق رہے گی تو آپ کی خدمت میں تفصیل سے کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بعض مومن اور بعض کافر ہیں، کیا ان میں سے جو کافر ہیں ان کو اللہ نے ابتدا سے کافر بنایا؟ نہیں، ابتدا سے کافر نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے زمین پر انسان کی خلقت بعد میں شروع کی ہے، اپنا ہادی اللہ نے پہلے بھیجا ہے، لہذا پہلا انسان اللہ نے معصوم کی شکل میں بھیجا، معصوم کے ذریعے سے چلا۔ اب معصوم ہی کے ذریعے سے جب ہدایت چلنی ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ قابیل کو اللہ نے کافر کے گھر میں پیدا نہیں کیا ہے، اپنے ارادے سے وہ کافر بنا ہے۔ اب یہ جو قابیل ارادہ ظاہر کر رہا ہے، اگر قابیل کے پاس یہ ارادہ نہ ہوتا تو پھر خدا کا وہ کمال کبھی بھی انسان سے ظہور ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر ہم اور آپ مجبور ہوتے
ہوتے, ہم سب کو اللہ نے مجبور کر دیا ہوتا, تو پھر وہ جو پروردگار چاہتا ہے کہ انسان اپنے ارادے سے میری طرف آئے, اپنے ارادے کو میرے ارادے کے نیچے لے کر آئے, تاکہ جیسے ہی یہ اپنے ارادے کو میرے ارادے کے تحت لے کر آئے گا, تب جو اس کے اندر کمال پیدا ہوگا. یہ جو اپنی مرضی سے آگے بڑھے گا تو جو اس سے کمال ظاہر ہوگا, وہ ظاہر کیا ہوگا کمال, کہ جب ہم اپنی مرضی سے خدا کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو ہر مرحلے میں جو نورانیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے وہ پوری کائنات کے اوپر اپنا اثر ڈالتی. لہذا غور کیجئے گا, بہت سارے پروردگار کے ارادے ایسے بھی ہیں کہ جو مجھ سے اور آپ سے متعلق ہیں. لہذا قرآن کریم سورہ مبارک قصص کی 5 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے, وہ نُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم احسان کریں گے, منت گزاری کریں گے ان لوگوں کے اوپر کہ جو زمین کے اندر ضعیف کر دیے گئے ہیں. الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, وہ لوگ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے, ان کے اوپر اللہ کیا منت گزاری کرے گا, کیا احسان کرے گا؟ فرمایا نجعلہم ائمہ, انہیں ہی ہم امام اور لیڈر اور رہبر بنائیں گے, ونجعلہم الوارثین, اور انہی کو ہم زمین کا وارث بنائیں گے. اب یہاں بحث بہت ہے لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ یہاں پر جس امامت سے مراد ہے وہ امامت کون سی ہے. اب ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ الذین استضعفوا کون ہیں, جو ضعیف کر دیے گئے. خب ضعیف کر دیے گئے کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ضعیف تھے نہیں, یہ ضعیف ہیں نہیں, انہیں ضعیف کر دیا گیا ہے. اب یہ کیسے ضعیف ہوئے ہیں جب اللہ نے ان کو ضعیف نہیں خلق کیا؟ تو یہ سوال ہے, کون لوگ ہیں, یہ کیسے ضعیف ہو گئے ہیں؟ اور پھر اللہ ارادہ کیا کر رہا ہے, وہ لوگ جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے انہیں اللہ امام اور زمین کا وارث بنائے گا. خوب امامت کی بحث یقیناً آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے, پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے, ہر جگہ قرآن میں اللہ نے جہاں کہیں پر بھی امامت کا تذکرہ کیا ہے, امامت کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم ہیں جو کہ امام بناتے. اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو اب اگر امامت کا اختیار اللہ کے پاس ہے تو کیا یہ لوگ جو ضعیف کر دیے جانے کے بعد امام بنیں گے, تو کہ یہ پہلے سے امام نہیں تھے؟ اگر پہلے سے امام تھے تو دوبارہ امام بنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اب بحث ساری کی ساری پہلے مرحلے پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ الذین استضعفوا کون ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ خود ضعیف نہیں ہیں, ان کے اپنے اندر کمزوری اور ضعف نہیں ہے, بلکہ یہ کچھ بیرونی عوامل کی وجہ سے ضعیف کر دیے گئے ہیں. یہ تھے نہیں, ضعیف ہو گئے. تو وہ بیرونی عوامل کیا ہیں, وہ فیکٹرز کیا ہیں جو ضعیف نہیں ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں کہ نجعلہم ائمہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو صلاحیت امامت رکھتے ہیں. صلاحیت امامت رکھنے کے بعد ضعیف ہوئے تو ہیں کون؟ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے اندر ضعف نہیں. کون ہیں یہ خود ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام, انبیاء اور ائمہ. نہ کسی نبی میں کوئی ضعف ہے, نہ کسی امام میں کوئی کمزوری اور ضعف ہے. پھر ہوتا کیا ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ جو سوالات ہیں ہم سے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہو کہ آپ کے امام علم غیب رکھتے ہیں, آپ یہ کہتے ہو کہ ہمارے امام اتنی طاقت رکھتے ہیں. تو جب علم غیب بھی رکھتے ہیں اور اتنی طاقت بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے کہ کربلا میں 3 دن کا ان کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتے؟ تب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ائمہ کو, معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو علم خاص دیا ہوا ہے, جو قدرت و طاقت خاص دی ہوئی ہے, وہ جس کا اظہار وہ کرتے ہیں وہ مجھے اور آپ کو یہ بتانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر تم خدا کی عبادت کے راستے پر چلو گے تو تم بھی اس مقام پر پہنچ سکتے ہو. تمہارے اندر سے بھی یہ کمالات ظاہر ہو سکتے ہیں.
لیکن جہاں ان کی اپنی ذات انوالو ہوتی ہے، جہاں پر ان کی اپنی ذات کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ وہ یہ طاقت استعمال کرتے ہیں، نہ یہ علم اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ، یہی سوال جو آپ ائمہ کے لیے اور انبیاء کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ آپ خدا کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ بھئی خدا کو بھی تو علم ہے نا، خدا تو ہر شے پر قادر ہے، تو سوال، پروردگار نے اپنے علم اور قدرت سے شیطان کو خود سزا کیوں نہیں دی؟ جب اللہ کو پتا تھا، اور جیسا کہ آیات میں ہے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، تو اس کا مطلب جو شیطان اپنے دل میں چھپا رہا تھا خدا جانتا تھا؟ خدا جانتا تھا۔ تو جب جانتا تھا تو پھر شیطان کو اللہ نے سزا کیوں نہیں دی؟ اور جب شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی تب بھی اللہ نے شیطان کو فوراً سزا کیوں نہیں دی؟ کیا سزا پر قادر نہیں ہے؟ قادر ہے۔ لیکن اب اللہ اپنے اس علم اور اس قدرت سے اس لیے استفادہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی منافقت کو اپنے اندر سے خود ظاہر نہیں کرے گا، خدا اپنے علم سے اس کے اوپر حکم نہیں لگائے گا۔ وہ اگر خدا نے اپنے حکم سے خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا تو اسے ہمارے اور آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر خدا اپنے ہی علم سے سب کچھ کر لے تو پھر وہ کمال ظہور نہیں کر سکتا جو خدا چاہتا ہے۔ لہذا اگر اس کمال نے ظہور کرنا ہے تو خدا اپنے علم اور اس قدرت سے استفادہ نہیں کرے گا۔ لہذا خدا اس بات پر قادر ہے کہ شیطان کو ختم کر دے، لیکن خدا نے پھر بھی مہلت دی۔ کیوں؟ اس کو مہلت دی ہے تاکہ پتہ لگ سکے کون میرے پیچھے چلنے والا ہے، کون اس کے پیچھے چلنے والا۔ تو اب یہی جواب ہے ان تمام مقامات پر کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ائمہ کو اگر علم تھا تو منافقوں کو نکال کیوں نہیں دیا؟ ائمہ کو علم تھا تو مثلا امام حسن مجتبی ائمہ کو علم تھا تو منافقہ سے شادی کیوں کی؟ بات یہ ہے کہ جب تک منافق اپنی منافقت کو ظاہر نہیں کرے گا، نہ خدا حکم لگاتا ہے نہ خدا کی مشیت حکم لگاتی ہے۔ بھئی یہ تو ہیں ہی خدا کی مشیت اور خدا، انہی کے بارے میں خدا نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو چاہتے ہی وہ نہیں ہیں جو خدا نہ چاہے، یہ صرف وہ چاہتے ہیں جو خدا۔ پس ان سے جو بھی ظاہر ہونا ہے وہ خدا ہی کے افعال ہیں، وہ خدا ہی کی صفات ہیں۔ بس خدا کی صفت اگر یہ ہے کہ منافق کو اس کی منافقت کو ظاہر کیے بغیر سزا نہیں دینی تو اہل بیت بھی نہیں دیں گے، معصوم بھی نہیں دیں گے۔ اگر خدا کی صفت یہ ہے کہ اللہ کافر پر فوراً عذاب نازل نہیں کرتا تو پھر اہل بیت بھی اپنی اس طاقت کو ان کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ دوسرے مرحلے پر یاد رکھیے گا، یہ جو بعض بچوں کے ذہن میں پھر اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اگر اہل بیت کے پاس سارا علم ہے، ساری قدرت ہے، تو پھر ان کا امتحان کیا ہوا؟ اب اگر آپ غور کریں تو یہ امتحان ائمہ کا مجھ سے اور آپ سے زیادہ سخت ہے۔ جس کے پاس اتنی طاقت موجود ہو، جس کی انگلی کے اشارے پر پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہو، اور وہ کسی کو اتنی جسارت کی اجازت دے دے، یہ تحمل، یہ برداشت، یہ چیز غور کریں کہ خدا مگر ہر شے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ کبریائی مگر خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنے سامنے کسی کا بھی تکبر برداشت نہیں کرتا، لیکن یہی خدا جب فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، تو خدا اگر چاہے تو فرعون کو ایک لہجے میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اسی کو خدا، اسی فرعون کو جو اس کے سامنے اپنے آپ کو خدا بیان کر رہا ہے، خدا اسے رزق بھی دے رہا ہے، خدا اسے زندگی بھی دے رہا ہے، خدا اسے بلکہ ایسی طاقت دے رہا ہے کہ نہ اس کے اوپر بیماری کو آنے دے رہا ہے، نہ کسی تکلیف کو آنے دے رہا ہے۔ اسی فرعون کو اللہ تعالیٰ وہ ساری طاقت، قدرت، بادشاہت سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ یہ کام صرف خدا ہی کر سکتا ہے، یا پھر خدا کے بعد زمین پر وہ کر سکتا ہے جو خدا کے ارادے کا مظہر ہو۔ لہذا اپنے قاتل کو پانی پلانا صرف وہ کر سکتا ہے جو زمین پر اللہ کے ارادے کا۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان مقام نہیں ہے۔ اتنا تحمل، اتنا برداشت، اس صفت کو کون ظاہر کرے گا زمین پر؟ اس صفت کو ظاہر کرنے والی ذات مقدسہ محمد و آل محمد۔
لیکن اب مرحلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ نے جو کیا، اب یہ وہ کیا ہے، زمین پر مستضعف کیسے ہوتے ہیں؟ یہ مستضعف ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کچھ ارادے، جیسے میں نے کہا کہ اب مجھ سے اور آپ سے ظاہر ہونے، کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے اور آپ سے اپنے آپ کو، اسی وجہ سے اگر یہ اللہ کی خواہش نہ ہو تو پھر میرے اور آپ کے پاس ارادہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ لہذا میں عام طور پر مثال یہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت صاحب ارادہ ہیں، ہم بہت صاحب اختیار ہیں، اگر آج خدا اپنی شریعت کے قوانین کو اٹھا دے، آج سے خدا کہہ دے رفع القلم، تمہارے اوپر سے قلم اٹھا لیا گیا، جو تمہارا دل چاہے کرو، منع کر دے، کوئی واجب تم پر نہیں، کوئی حرام تم پر نہیں، آزاد۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کر دے، آپ کوئی عبادت انجام دے کر دکھا سکتے ہیں؟ اگر اللہ آزاد کر دے، قلم اٹھا لے، آپ کوئی گناہ کر کے دکھا سکتے ہیں؟ اگر اللہ شریعت اٹھا لے، کوئی تم پر کل سے نہ واجب نہ حرام، تو کوئی عبادت کر سکتے ہیں؟ مانا ہی نہیں۔ کوئی حرام، مانا ہی نہیں۔ اگر شریعت کو ہمارے اوپر سے اٹھا لیا جائے تو پھر ہمارے اور حیوانات کے درمیان کوئی فرق بچا؟ کوئی بچا؟ کوئی فرق بچا؟ آپ کو مل جائے تو مجھے کل آ کے بتا دیجیے گا کہ مولانا شریعت اٹھنے کے بعد ہم میں اور جانوروں میں یہ فرق باقی رہ جائے گا۔ کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ ہم صرف ایک زیادہ ڈیولپڈ اینیمل بن جائیں گے، ایک ایک ترقی یافتہ جانور کہلائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بس یہ یاد رکھنا، شریعت ہمیں انسان بنانے کے لیے آئی ہے۔ شریعت کا تعلق انسان ہونے سے ہے۔ یہ شریعت ختم ہو جائے تو انسانیت ختم ہو جائے گی، یہ شریعت ختم ہو جائے تو ارادہ اور اختیار ختم ہو جائے گا۔ بس شریعت ہم سے ارادہ چھیننے کے لیے نہیں آئی ہے، ہمیں ارادہ دینے کے لیے آئی ہے۔ لہذا یہی اسی شریعت کے ذریعے سے، اور کیا ہے یہ جو ہم نے اپنا ارادہ خدا کے ارادے کے تحت لانا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جب خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں، اپنی مرضی سے، خدا کی مرضی کے مطابق۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ شریعت۔ لہذا جب ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے حوالے نہیں کرتے تو اس کا اثر کس پر مرتب ہوتا ہے کہ وہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں اپنے کمال کو ظہور دینا ہوتا ہے، وہ اپنا کمال ظاہر نہیں کر پاتے۔ لہذا میں خلاصتاً ایک بات اگر آپ سے پوچھوں، یہ بتائیے گا کہ کیا امام حسین علیہ السلام تنہائی اکیلے کربلا برپا کر سکتے ہیں؟ یعنی کربلا جس کو ہم نے کربلا کے عنوان سے پہچانا، اگر حضرت سید الشہداء تنہا ہوتے، میں یوں جملہ کہوں کہ اگر حضرت سید الشہداء حضرت امیر کی طرح سے تنہا ہوتے، اگر حضرت سید الشہداء اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی طرح تنہا رہ جاتے تو کیا کربلا برپا ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ بھئی یہی یاد رکھیے گا، اگر ہم سے جب پوچھا جاتا ہے باقی ائمہ نے کربلا کیوں نہیں برپا کی، تو اس کا ایک جواب کیا ہے؟ خود امام حسین نے دیا، کہ نہ ایسے اصحاب میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں امام؟ بتانا یہ چاہتے ہیں اگر ایسے اصحاب نانا کو مل جاتے تو کربلا تب برپا ہو جاتی، میرے بابا کو مل جاتی تو کربلا برپا ہو جاتی۔ مگر حضرت ان میں سے کوئی ایسا ہے جس میں کربلا برپا کرنے کی صلاحیت؟ سب میں صلاحیت ہے۔ کمی کس چیز کی ہے؟ اصحاب کی ہے۔ بھئی یہ رونا مگر پیغمبر نے نہیں رویا، یہی رونا مگر حضرت امیر نے نہیں رویا، یہی شکوہ مگر امام حسن مجتبیٰ نے نہیں کیا۔ بعد میں کون امام ایسا ہے جس نے یہ شکوہ نہیں کیا کہ کاش ہمیں کربلا جیسے مل جاتے اصحاب؟ اور کربلا کے اصحاب کی یاد رکھیے گا سب سے بڑی خاصیت کیا ہے؟ کربلا کے اصحاب کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے، تعداد تھوڑی ہے، 72 ہیں، لیکن جو 72 ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان میں آپ کو ایک بھی منافق نہیں ملے گا۔ امام حسین کے اصحاب کی جو سب سے بڑی خوبصورت، آپ کیا پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ میرے اصحاب کے درمیان میں کوئی منافق نہیں ہے؟ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، اے نبی جو تمہارے گرد یہ نظر آ رہے ہیں بہت سارے،
لہذا یہ بڑی مشکل ہے. میں نے عرض کیا کہ منافق اپنے نفاق کو جب تک ظاہر نہ کرے امام یا نبی کبھی بھی اس کے اوپر حکم نہیں لگاتے. ہم تو تاریخ میں بڑے عجیب و غریب موڑ دیکھ رہے ہیں. قرآن نے جو اتنی آیات نازل کی منافقین کے بارے میں، کیا منافقین کا ایڈریس تمہیں آج تک نہیں ملا؟ یہ تو تھے نا بھائی، منافقین تھے. میں نے بار بار دہرایا ہے. مگر جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو عقبہ کے میدان میں، عقبہ کے درے کے پاس پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کرنے والے منافق موجود نہیں تھے. جب 9 ہجری میں ایسے منافق موجود تھے کہ جو پیغمبر کو قتل کرنے کی جسارت اور جرأت کرنے کے قابل تھے، تو اب مسلمانوں کو چاہیے نا کہ 9 ہجری تک موجود جو منافق ہیں ان کو کم از کم تلاش کر کے لے کر آئیں سامنے. تو اگر یہ منافقوں کا تذکرہ آپ کو کہیں نہیں مل رہا تو یہ ماننا پڑے گا نا کہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو منافقوں کو پہچاننے کے باوجود ان کا نہ نام لینا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. تو عزیزوں، جب منافقوں کو اتنا اللہ نے ظاہر کیا، اسی وجہ سے شیطان کو اللہ نے واضح کر دیا. قرآن میں بار بار کہا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اس کے باوجود بھی شیطان کے پیچھے چلنے والوں کی تعداد کتنی زیادہ موجود ہے. تو اب غور کیجئے گا، یہی تو مسئلہ ہے. خدا بتانا چاہتا ہے نہ میں نے اپنا پیغام چھپایا ہے نہ شیطان کو چھپنے دیا ہے، دونوں کو ظاہر کر کے میں بس دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ کون میرا ہے کون شیطان کا ہے. اور جسے اپنا بنانا ہے اس کا معیار یہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا ہو جائے وہ خدا کا ہو جاتا ہے، جو ان کے دروازے سے ہٹ جائے وہ خود بخود شیطان کا ہو جاتا ہے. یہ معیار ہے جو خدا. لیکن یہ جو فیصلہ کرنا ہے یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. لہذا ہمیں بھی اہل بیت نے، خدا نے اپنے علم سے تو جنت میں نہیں بھیجنا. کیسے بھیجنا؟ میرے اور آپ کے عمل کے ذریعے سے. اب جب افراد نہیں ہوتے، نہیں ساتھ آتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ الذین استضعفوا فی الارض. زمین میں ضعف کی وجہ کیا ہے؟ مثلا اگر امام حسین علیہ السلام کو اس سے زیادہ افراد مل جاتے تو کربلا کی صورتحال مختلف ہوتی. اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو افراد اس زمانے میں کوفہ میں موجود تھے، اگر وہ اپنی بے بصیرتی اور جہالت سے مسلم کی پشت خالی نہ کرتے تو یقیناً صورتحال مختلف ہوتی. یہ سب تاریخ میں ہوا ہے نا. اب جب یہ لوگ عوامل اطراف میں یہ جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ الذین استضعفوا. ائمہ زمانے میں ضعیف ہو جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرار ہی نہیں ہے کہ ائمہ نے اپنے علم اور اپنی قوت الہیہ سے کاموں کو انجام دینا ہے. ائمہ نے اپنا جو بھی کمال ظاہر کرنا ہے وہ میرے اور آپ کے ذریعے سے کرنا ہے. اگر میرے اور آپ سے ظاہر نہ کرنا ہوتا تو فرزند زہرا 1200 سال سے پردہ غیبت میں منتظر نہ ہوتا. ہمارے زمانے کے امام کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ وہ افراد ہی تیار نہیں ہو رہے، وہ اجتماعات ہی تیار نہیں ہو رہے کہ جو میری حفاظت کو خدا کے سامنے ثابت کر سکیں. یہ ذمہ داری میری اور آپ کی ہے. خدا نے جو حجت الہیہ بنا کر بھیج دی، مثلا کسی بھی پارٹی کا کوئی لیڈر اگر ہوتا ہے اور اس لیڈر کو اگر کوئی خطرہ پیش آ جائے، کوئی اسے مارنے لگے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پارٹی کی ذمہ داری ہے نا کہ اپنے لیڈر کی حفاظت کریں. جو پارٹی اپنے لیڈر کی حفاظت نہیں کرتی وہ پارٹی ہی ختم ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. ہم جس زمانے میں اس قدر ضعیف ہو گئے تھے، اس زمانے میں خدا، میں نے مثال دی، ابتدا میں نے یہیں سے شروع کی ہے کہ جب حجت الہیہ زمین میں اس قدر ضعیف ہو جائے کہ اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا اپنے ارادے سے اسے لوگوں کی بصیرت سے چھپا لیتا ہے. لہذا اب مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے ذریعے سے ہم نے اپنے امام کی وہ پارٹی بننا ہے، ہم نے اپنے امام کا وہ لشکر بننا ہے جس نے امام کو نہیں خدا کو یہ ثابت کر کے بتانا ہے کہ اگر آج تیری حجت آ جائے ہم خود تو کٹ مر سکتے ہیں، تیری حجت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اگر ہم آج یہ ثابت کر دیں تو خدا پر واجب ہو جائے گا اپنی حجت کو اذن ظہور دینا. واجب ہو جائے گا. بعض چیزیں خدا پر واجب ہو جاتی ہیں راہ لطف، چونکہ اس کے لطف کا تقاضا ہے. یہ جب ہم خدا کے لیے واجب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ واجب کس معنی میں ہے کہ یہ خدا کے لطف کا تقاضا ہے.
اگر یہ تقاضا پورا ہو رہا ہو تو پھر خدا کا لطف جاری ہونا واجب ہو جاتا ہے. لہذا عزیزان من، اب یہ میرے اور آپ کے ذریعے سے ہونا ہے. لہذا غور کیجئے گا، جب تک ہم آمادہ نہیں ہوں گے خدا کی حجت ظہور نہیں کرے ہمارے اور آپ کے ذریعے سے. اسی طرح سے یہ جو امام کو استضعاف کی کیفیت سے نکال کر نجعلہم ائمہ، انہیں دوبارہ لیڈر بنائیں گے، تو دوبارہ لیڈر مراد نہیں ہے. امام کا ایک معنی وہ ہے کہ جو منصوص من اللہ، یعنی وہ عہدہ جو خدا کی طرف سے انہیں عطا ہو گیا، یہ امامت ہے. دوسرا امامت کا معنی وہ ہے کہ جو امامت کی اجرائی کیفیت ہے، اپلائیڈ فارم ہے. جیسے اگر کسی مثلا ملک کے بادشاہ سے تخت چھین لیا جائے، ہوتا ہے بادشاہ سے تخت کو چھین لیا جائے، اب جس سے چھینا گیا ہے اس کا حق ہے یا نہیں کہ وہ بادشاہت کرے؟ اس کا حق ہے. جو غاصب آ کر تخت پر بیٹھ گیا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ بادشاہت کرے. سوال یہ جو بات ہم نے کہی کہ جو غاصب آ گیا ہے، تخت پر بیٹھ گیا ہے، جس سے تخت چھین لیا گیا ہے، اس میں نہ جس سے تخت چھینا گیا ہے اس کا کوئی کردار ہے ذاتی، نہ جو تخت پر آیا ہے غاصب ہے اس کا کوئی کردار ہے. کردار کس کا ہے؟ کردار ان کے پیچھے افراد کا ہے. یعنی کیا؟ اگر اس بادشاہ کے وفادار زیادہ نہ ہوں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ غاصب کے اگر وفادار زیادہ ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ خود بخود غاصب آئے گا اور اصل بادشاہ کو ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھ جائے گا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اپنے رتبے کے اعتبار سے جو تخت پر بیٹھ گیا وہ کیا بادشاہ ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، لیکن تخت پر تو بیٹھا ہوا ہے. رتبے کے اعتبار سے جو پہلا بادشاہ تھا، حقیقی بادشاہ وہ ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ اس بادشاہ کا کون؟ یہ ہے تو سب دنیا بادشاہ مانتی ہے اس کو، یہ بادشاہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، تو آپ کہیں گے نہیں، بادشاہ ہے رتبے کے اعتبار سے، تخت اسی کا حق ہے، لیکن اس کی بادشاہت کب ظاہر ہوگی؟ اس کی بادشاہت اس وقت ظاہر ہوگی جب اسے دوبارہ تخت پر بیٹھا دیا جائے گا. اب اگر اس بادشاہ کے کوئی حمایت کرنے والا ہی نہ ہو، اس کا کوئی ساتھ دینے والا ہی نہ ہو، تو پھر یہ بادشاہ ہوتے ہوئے کمزور ہو جائے گا. یہی کیفیت امامت کی نسبت ہے. امام کا اگر ساتھ دینے والے افراد نہ ہوں تو امام اللہ کی طرف سے امام ہے، لیکن اس کی امامت کی کیفیت میں ضعف آ جاتا ہے. امام نے اپنی ذاتی علم، ذاتی قدرت سے تخت حاصل نہیں کرنا. امام نے اپنی ذاتی طاقت اور ذاتی قدرت سے ہمارے اوپر حکومت نہیں کرنی. ہم نے اور آپ نے اپنے آپ کو امام کی حکومت کے لیے تیار کرنا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہاں تک لایا اس لیے ہوں آپ کو تاکہ میں آیت کے آخری مرحلے میں جس کی ترجمہ میں اور تفسیر کل کر رہا تھا وہاں آپ کی خدمت میں جو میں نے کل بات کہی تھی، اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو اب یاد رکھیے گا یہیں سے ایک مطلب ہے انشاءاللہ جو آج ذکر کروں گا، اور پھر انشاءاللہ آگے چل کے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں دوبارہ بیان کروں گا. وہ کیا مرحلہ ہے کہ جب امام ہم آمادہ ہو جائیں گے کہ امام آ کر ہمارے اوپر حکومت کرے اور امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ اب عصر امام کے ظہور کے بعد، عصر ظہور جس کو کہا جاتا ہے، زمانہ ظہور، جب امام انشاءاللہ ظہور کریں گے، اپنی حکومت الہیہ کو قائم کریں گے، تو پھر بہت کچھ ہونا ہے. اب انشاءاللہ وہ جو ہونا ہے وہ کیسے ہونا ہے اور اس میں ہمارا کیا کردار ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یعنی وہ تمام کے تمام کمالات کہ جو امام نے اپنے ظہور کے بعد ظاہر کرنے ہیں وہ ہم اور آپ سے ہی ظاہر کرنے ہیں، ہمارے ذریعے سے ہی ظہور ہوگا. اور پھر جب وہ کمالات ظہور ہوں گے تو نتائج کیا نکلیں گے انشاءاللہ میں اس میں سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن ابھی جو کام میں نے اور آپ نے انجام دینا ہے اگر نہ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ خدا فرماتا ہے کیا؟ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، پیچھے بھی رکاوٹ کھڑی کر دی، ان کو ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ دیکھنے والے نہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بارہا کہ خدا نے ان کے دیکھنے کی قوت کو سلب نہیں کیا، خدا نے انہیں اندھا اور نابینا نہیں بنایا، بلکہ کیا کہا؟ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ دیکھ رہے ہیں، آنکھیں ہیں، پھر بھی ان کی بصارت کو اللہ نے چھین لیا. بصارت کیا ہے؟ بصر کیا ہے؟ کسی چیز کو خاص طور پر دیکھنا. یعنی وہ جس چیز کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں، اب اللہ ہی چاہتا ہے کہ یہ نہ دیکھیں.
تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، غور کیجیے گا، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ دیکھے؟ تو خدا کا تو کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، ان علینا للہدی، ہدایت کرنا صرف ہماری اور ہماری ذمہ داری ہے، صرف اللہ کی ذمہ داری ہے۔ جب اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا، تو پھر اللہ کو تو راستہ دکھانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ پردے کیوں ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ رکاوٹیں کیوں کھڑی کر رہا ہے؟ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا کام ہے ہدایت کرنا، لیکن جب انسان اپنے آپ کو اپنی مرضی سے خدا کی مرضی سے خارج کر کے، خدا کی اطاعت سے خارج کر کے اپنے آپ کو شیطان کی اطاعت میں لے جاتا ہے، تو خدا اسے مختلف طریقوں سے اپنی طرف بلاتا ہے، مختلف طریقوں، اس کے اوپر آزمائش ڈال کر، اس کے اوپر امتحان ڈال کر، اس کے اوپر سختی ڈال کر، مختلف طریقوں سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے۔ لیکن اگر کسی بندے میں خباثت اس جگہ پر پہنچ جائے کہ جہاں وہ خدا کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ پروردگار میں کبھی بھی تیری اطاعت کے لیے نہیں تیار ہوں گا، تو جب وہ یہ ثابت کر دیتا ہے تو خدا بھی اس کے اوپر ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ خدا اپنی آیات کو ظاہر کر رہا اور یہ جان بوجھ کر اس آیات کو دیکھ نہیں رہا۔ لہذا اب یاد رکھیے گا، قرآن کریم اسی لیے کہیں پر بھی تقریباً پورے قرآن میں، تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض جگہ پر علماء کو تھوڑا سا اختلاف، لیکن تقریباً سارے قرآن میں کہیں پر بھی آنکھ کے اندھے کو اندھا نہیں کہا۔ ایک مقام ہے جس کے اوپر اختلاف ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سورہ عبس کے اندر جو واقعہ ہے اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نابینا پیغمبر کے پاس آیا۔ میں بہرحال اب اس بحث میں نہیں ہوں، کبھی انشاءاللہ بحث رہے گی تو تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن وہاں پر بھی علماء کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی مراد خدا کی آنکھ کا اندھا، بلکہ اندھے سے وہاں پر کیا مراد ہے؟ وہ بندہ کہ جو یہ محسوس کر رہا تھا کہ میرے قلب میں بصیرت نہیں ہے، اور پیغمبر کے پاس آیا تھا پیغمبر سے بصیرت کا نور لینے کے لیے، تو انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ لہذا قرآن بہت واضح طور پر فرماتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ، آنکھیں نہیں ہیں جو اندھی ہوتی ہیں۔ کون اندھا ہوتا ہے؟ وہ قلوب جو سینوں کے اندر ہے، اندھے یہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسی بیان کو اس انداز میں اپنے حدیث میں بیان فرماتے ہیں، لیس الاعمی من فقد بصرہ، اندھا وہ نہیں ہے جس کی آنکھوں کی بصارت چلی جائے۔ کون ہے؟ من فقد بصیرتہ، اندھا وہ ہے جس کے اندر سے بصیرت ختم ہو جائے۔ اب انشاءاللہ بصیرت کے عنوان پر اگر رہا تو عرض کروں گا، ورنہ کبھی اور زندگی میں فرصت رہی تو بصیرت کیا ہوتی ہے، کیسے پیدا ہوتی ہے، عوامل کیا ہیں، وہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن عام طور پر بصیرت کی اس کیفیت کا کیا معنی ہے کہ جب ہم چیزوں کو غور سے، فکر سے، سوچ سے، سمجھ سے حاصل کرنا ہی نہ چاہیں، ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ اب ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ہمارا رابطہ تو ہر روز ایسے اندھوں سے پڑتا رہتا ہے، مگر اہل بیت اطہار کے فضائل قرآن میں کم ہیں، مگر اہل بیت اطہار کے فضائل کتابوں میں کم ہیں۔ تعجب ہوتا ہے نا کہ اب تو وہ مرحلہ آ گیا ٹی وی میڈیا کا کہ سب آ کر ٹی وی پر، میڈیا پر اعلان کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، فلاں سورت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی، پیغمبر نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، سب کچھ بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اہل بیت کے دشمن سمجھ میں نہیں آ رہے۔ عقل کے اندھے ہیں نا، عقل کے اندھے ہیں، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ کیوں؟ سامنے ہے سب کچھ، اس کے باوجود بھی غور اور فکر نہیں کرنا چاہتے۔ شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے کشکول میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جب مصر گئے ہوئے تھے تحقیقات کے سلسلے میں، تو وہاں اسی طرح کے کسی شخص سے رابطہ،
تو آپ نے مختلف ابحاث کرتے ہوئے، ظاہر نہیں کیا میں کون ہوں، لیکن مختلف ابحاث کرتے ہوئے اسے بتایا کہ بھائی خود بخاری شریف نے روایت نقل کی ہے مختلف اصحاب کے بارے میں کہ جناب سیدہ ان سے راضی دنیا سے نہیں گئیں، اور پھر کہ اس سے کچھ ہی صفحے بعد، مثلا 4 یا 5 صفحے کے بعد، بخاری صاحب ہی یہ روایت خود نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ کی رضا میں خدا کی رضا ہے اور سیدہ کے غضب میں خدا کا غضب ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی بخاری صاحب نے خود ہی یہ دونوں باتیں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں 4 یا 5 صفحوں کے فاصلے سے۔ اس نے کہا اچھا میں کل دیکھ کر آؤں گا۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا بھئی یہ شیعہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کہا اچھا میں کل دیکھ کے تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بتانا۔ اگلے دن وہ آیا، آنے کے بعد شیخ بھائی سے کہا کیا میں تم سے کہتا نہیں تھا کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں؟ شیخ بھائی کہنے لگے میں چونک گیا کہ جھوٹ تو نہیں ہے اس میں، یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ شیخ بھائی نے کہا بھائی کیوں جھوٹ کیوں ہے؟ کہا دیکھو جھوٹ بول رہے ہیں، 4 یا 5 صفحوں کے بعد نہیں ہے، 8 صفحوں کے بعد لکھا ہوا ہے۔ 4 یا 5 صفحوں کے بعد نہیں ہے، 8 صفحوں کے بعد لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی پڑھ لینے کے باوجود بھی، یہ سب کچھ سمجھ لینے کے باوجود بھی نہ دیکھنا چاہے تو پھر ایسے کو خدا بھی نہیں دکھانا چاہتا، ایسے کو پھر خدا لہذا یہ جو روایت آیت میں نے پڑھی ہے، اس کی بعض روایت میں فہم لا یبصرون سے مراد کون ہے؟ ایسے تمام افراد ہیں۔ لہذا یاد رکھیے گا ایسے ہی افراد کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کو محشور کیا جائے گا تو اللہ انہیں قیامت کے دن واقعاً اندھا پیدا اٹھائے گا۔ یہ واقعاً اندھے اٹھائے جائیں گے، قیامت میں دن ان کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہوں گی، اور جب یہ اندھے اٹھائے جائیں گے تو پھر یہ خدا سے کہیں گے یا رب لما حشرتنی اعما، پروردگار تو نے مجھے آج اندھا کیوں محشور کیا؟ قد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بصارت رکھتا تھا، مجھے دنیا میں تو نے آنکھیں عطا کی ہوئی تھیں۔ بس اب غور کی جگہ یہاں پہ جملات بہت ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، لیکن میں تیزی سے گزروں گا۔ یہ آیت خود یہ بتا رہی ہے کہ تم دنیا میں جیسے ہوگے قیامت میں ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے، جیسے ہوگے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ لہذا ہم اپنے آپ کو عزادار سید الشہداء بنا کر اسی لیے رکھتے ہیں، جیسے عزادار دنیا میں ہوں گے ویسے ہی عزادار قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ کیا کہے گا؟ پروردگار مجھے اندھا کیوں اٹھایا آج، محشور کیا؟ قد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں بصارت رکھتا تھا۔ تو اب اس کو جواب کیا آئے گا؟ قرآن فرماتا ہے کہ پروردگار اس سے ارشاد فرمائے گا، یا پروردگار کی جانب سے اسے فرشتے یہ کہیں گے کذالک اتتک آیتنا فنسیتہا، کہا جائے گا اس سے اسی طرح سے ہماری آیات تیرے پاس آئیں لیکن تو نے وہ آیات بھلا دیں۔ فَالْيَوْمَ تُنْسَىٰ، تو نے دنیا میں بھلا دی، آج اللہ تجھے بھلا دے گا۔ اب میں حیران ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے، وہ کون سا مقام ہے کہ جس کو بھلا دیا گیا اتنے آشکار ہونے کے بعد؟ وہ کون سی آیت ہے کہ جسے بھلا دیا گیا؟ تو قرآن کی 2 چیزوں نے اور قرآن کی بعض آیات نے اور روایات نے، تاریخ نے مسئلے کو حل کیا۔ آیات میں سے کون سی آیت؟ وہ آیت کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر دکھائی، پیغمبر نے آ کر زمین پر روز غدیر اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے دکھائی۔ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر
جب معراج پر بلایا تو کیا کہا؟ لنوریا من آیاتنا، اپنی آیات میں سے دکھائیں گے. تو جب لوگوں نے پوچھا کون سی آیت تھی تو فرمایا آیت الکبریٰ، علی کی ولایت اللہ نے مجھے بیان کی وہاں پر. اسی آیت کو اللہ کے نبی نے غدیر میں بیان کیا. جب غدیر میں یہ پہنچ گئی تو اب ہوا کیا؟ غدیر کے کچھ ہی دنوں کے بعد، تقریباً 70 دنوں کے بعد، جناب سیدہ حسنین کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دروازوں پر جا رہی تھیں اور پھر لوگوں سے پوچھ رہی تھیں انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر من کنت مولاہ فہذا علی مولا. کیا تم نے رسول کا غدیر کے دن یہ پیغام بھلا دیا کہ پیغمبر نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا؟ تو اب بی بی کی اس روایت کو اور آیت کو سامنے رکھا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ کون سی آیت ہے کہ جس کو دنیا میں بھلانے والا قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا. وہ آیت علی کی ولایت کی آیت ہے کہ جو دنیا کے سامنے آنے کے باوجود بھی اگر کوئی اس سے نظر چرا لے، خدا قیامت میں اس سے نظر چرا لے گا. لہذا عزیزان من، یہ ہمارا اب ہوتا کیا ہے؟ جب انسان اپنی مرضی سے جان بوجھ کر حرکت نہ کرے، عمل نہ کرے، اپنی عقل کو، ویسے عقل بہت کام کرتی ہے، لیکن جہاں علی کی ولایت کا تذکرہ آ جائے، جہاں اہل بیت کا تذکرہ آ جائے، وہاں پر عقل بند ہونے لگ جائے، 2 جمع 2 4 سمجھ میں نہ آنے لگے، تو پھر ایسی عقلوں کو خدا بند کر دیتا ہے. ایسی عقلیں ہیں کہ جن کے اوپر، ایسے قلوب ہیں کہ جن کے اوپر خدا تالا لگا. ورنہ میدان کربلا میں صرف حر تو نہیں ہے جسے حسین کے بارے میں معلوم ہو. کون نہیں جانتا؟ کربلا میں سامنے والا لشکر سارے کا سارا جانتا، سب جانتے ہیں. حر سے ملاقات پہلے کہاں ہو رہی ہے؟ مقام ذو حسم پر. جب امام کا لشکر پہنچا کربلا سے پہلے تو وہاں پانی کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا. امام نے جناب عباس کو بلا کر حکم دیا، کہا عباس جتنا زیادہ پانی جمع کر سکتے ہو کر. مقام ذو حسم سے کوفہ اتنی منزلوں پر نہیں ہے کہ اتنے پانی کی ضرورت پڑے، اور اگر دور بھی ہے تب بھی راستے میں بہت ساری ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں پر پانی آسانی سے دستیاب ہو سکتا ہے. فرات نزدیک ہے، بہت دور نہیں ہے. لیکن جناب عباس اس مطیع امام کا نام ہے کہ جو امام سے سوال نہیں کرتا، صرف اطاعت کرتا. امام کے سامنے اپنی عقل نہیں. جب امام نے کہہ دیا تو پھر اپنی عقل لڑانے کی ضرورت نہیں. لہذا جتنا پانی جمع ہو سکتا تھا مشکیزوں کو بھرا گیا، حتیٰ اضافی ظروف کو بھی بھر لیا گیا، اور اضافی پانی لے کر ابھی کچھ منزل آگے بڑھے ہیں تو سامنے کچھ سیاہی دکھائی دے رہی ہے. بعض سمجھے کہ شاید نخلستان ہے، بعض سمجھے کہ شاید پانی کا کوئی اور ذخیرہ ہے. لیکن جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک تقریباً 1000 کے قریب لشکر ہے جو پیاس کی شدت سے مرنے والا ہے. پورے لشکر کی حالت پیاس سے ایسی ہے کہ اگر ان کو کچھ دیر پانی نہ ملا یہ مر جائیں گے. حتیٰ پیاس کی شدت سے جانوروں کی بھی زبانیں باہر کی جانب لٹکی ہوئی تھیں. فوجی تو مرتے مرتے، جانور بھی مر جاتے ہیں. کس کا لشکر ہے؟ حر کا لشکر ہے. کس لیے آیا ہے؟ امام کا راستہ روکنے کے لیے آیا. عزیزوں، میں یہ بات کئی مرتبہ تکرار کر چکا ہوں. حر حسین کو کربلا لے کر نہیں آئے، کربلا کا انتخاب حسین نے خود کیا ہے. زور زبردستی کا تخت نہیں چاہیے حسین کو. یہی کربلا کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، زور زبردستی کا تخت نہیں. تم آمادہ ہوگے تو اس قابل ہوگے کہ حسین تم پر حکومت کرے. اپنے قلوب کو آمادہ کرو، اپنے
آپ کو. اور یہ راستہ کیا ہے انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا. یہ راستہ کیا ہے؟ ایک راستہ اس پہ، جب تک ہم دین کی حکومت اپنے اوپر نہیں چاہیں گے، جب تک ہم نہیں چاہیں گے کہ دین ہم پر حکومت کرے، تب تک کسی بھی امام کی امامت ہمارے اوپر جاری نہیں ہوتی. واحد راستہ یہ کہ میں جو حضرت امیر کو امام کہہ رہا ہوں، امام حسین کو امام کہہ رہا ہوں، میرا امام سے رابطہ امامت صرف اس وقت ایجاد ہوگا جب میں چاہوں گا کہ دین مجھ پر حکومت کرے. کیوں؟ جب میں اس چیز کے لیے راضی ہوتا ہوں کہ صرف دین مجھ پر حکومت کرے تو اس حکومت کا حاکم امام وقت ہوتا ہے. تب میرے اندر امام سے وہ رابطہ امامت ایجاد ہو جاتا. پھر میں اپنے لیے کسی اور حکومت کا منشور برداشت نہیں کرتا، صرف حسین کے منشور کو برداشت کرتا. یہ وہ آمادگی ہے جو زمانے کے امام کو بھی چاہے. لہذا امام زور زبردستی سے حکومت نہیں کرنا چاہتے، ورنہ امام کے لیے آسان تھا کہ ابھی ان سے یہ کہتے کہ اپنے اسلحے جمع کراؤ اور پانی پیتے چلے جاؤ. خدا کی قسم اگر امام یہ کام کرتے، پورے کا پورا لشکر امام کے قابو میں آ جاتا. لیکن حسین کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں، ایسی حکومت نہیں. امام دلوں پر حکومت کرتا ہے. کس دل پر؟ جو خدا کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. لہذا بعض لوگوں نے مشورہ دیا امام کو، لیکن امام نے حکم دیا عباس ان کے لشکر کو پانی پلاؤ. پورے لشکر کو پانی اتنا پلایا گیا کہ تازہ دم ہو گئے. فرمایا ان کے حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ. کچھ ہی دیر میں مصلحت سامنے آ گئی کہ امام نے اضافی پانی کیوں اٹھایا تھا. اتنا پانی پلایا گیا کہ تمام کے تمام حیوانات سیر ہو گئے. پھر فرمایا کہ ان کے حیوانات کے سموں پر بھی پانی ڈالو تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آ سکے. پانی کی اتنی سخاوت. پلا دینا کافی تھا، حیوانوں کو پلا دینا اس سے بڑی سخاوت. اتنی سخاوت کیوں؟ شاید حسین چاہتے ہیں انہیں یاد رہے. یاد رہے نا کہ میں نے انہیں کتنا پانی پلایا تھا. لیکن یہ وہ بدبخت قوم ہے، 8 دنوں کے بعد بھول گئے کہ حسین نے کتنا پانی پلایا تھا. پوری کربلا میں امام حسین نے کوئی پانی طلب نہیں کیا، صرف اپنا علی اصغر لے کر آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اسے 2 گھونٹ پلا دو. اس لیے نہیں کہ یہ بچ جائے گا. علی اصغر پیاس کی اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ اگر پانی ملتا بھی تو علی اصغر شہید ہو جاتے. اس قدر پیاس، اپنے لیے نہیں. یہی لشکر جسے آج حسین نے اتنا پانی پلایا، علی اصغر کو پانی پلانے کی جگہ تیر سے شعبہ سے سیراب کیا. جب لشکر تازہ دم ہو گیا، حواس ٹھکانے آ گئے، نماز کا وقت ہوا، حر نے کہا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. امام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد امام روانہ ہونا چاہتے تھے. حر نے امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالا. یہ جرأت کم نہیں ہے. حسین زمین پر ارادے الہی کا مظہر ہے، مشیت الہی کا مظہر ہے. حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالنا یعنی خدا کے امر کے آگے اپنے آپ کو کھڑا کرنا. امام نے اس جرأت کا جواب دیا اور کیا کہا؟ ثقلت کا امک، حر تیری ماں تیرے غم پہ روئے. یہ جملہ عرب کے غیور افراد کے لیے پتھر کی مانند ہے. حر سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا، لیکن ایک مرتبہ اپنی آواز کو اپنے سینے میں دبا کر بڑے احترام کے ساتھ کہا مولا میں جواب دے سکتا ہوں مگر کیا کروں، آپ کی ماں سیدہ ہے اور سیدہ کے لیے سوائے خیر کہ میں کچھ بیان کر ہی نہیں سکتا. علماء فرماتے ہیں کہ حر کا سیدہ کی نسبت یہ احترام ہی تھا جس نے حر کو واپس پلٹایا.
بس ہر دیکھنے والا تھا، ہر سمجھنے والا تھا، واپس آیا ہے، ورنہ پیغمبر مدینے میں سیدہ کے دروازے کے سامنے اپنی ساری امت کے سامنے کئی مہینے تک دروازے کو کھڑے ہو کر سلام کرتے رہے کہ شاید میری امت کو نظر آ جائے کہ یہ دروازہ میرے لیے کتنا محترم ہے۔ ارے جس گھر کا دروازہ اتنا محترم ہو وہ گھر والے کتنے محترم ہوں گے، لیکن اندھوں کو نظر نہ آیا تھا، دروازہ بھی چلایا، گھر والوں کو بھی شہید کیا۔ حر کے قلب میں احترام ہے، لہذا جب شب عاشور گزری ہے تو حر پوری رات تڑپتا رہا ہے۔ بس جب صبح کا وقت ہوا، ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے اور اپنے غلام کے ساتھ ایک مرتبہ آہستہ آہستہ اصل لشکر سے دور ہونا شروع ہوا۔ کچھ لوگ سمجھے کہ شاید یا حر حملے میں پیشی کرنا چاہتا ہے، حملے میں جلدی کرنا چاہتا ہے، کچھ سمجھے کہ شاید اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے جا رہا ہے، لیکن ایک مقام پر لشکر سے کافی دور ہو جانے کے بعد حر نے اپنی تلوار کو کھول کر زمین پر ڈالا، اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے جیسے غلام اپنی گردن کے پیچھے رکھتے ہیں رکھا، اور ایک مرتبہ امام کے حضور میں پہنچا۔ یہاں سے امام کے سپاہی دیکھ رہے تھے، بس جیسے ہی حر کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا فوراً امام کو خبر دی۔ امام نے کہا کوئی تعرض نہ کرے، حر کو آنے دو۔ بس جیسے ہی حر نے آ کر کہا مولا حر آیا ہے، کہا کون حر؟ کون حر؟ میں کہوں گا مولا آپ تو اتنی جلدی بھول نہیں سکتے، پھر کون کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو شاید جواب یہ آئے گا ارے توبہ سے پہلے والا حر اور تھا، توبہ کے بعد والا حر اور ہے۔ بس حر نے آ کر ایک مرتبہ قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کو یہاں تک مجبور کر دیں گے، مجھے یقین تھا کہ یہ آپ سے بات چیت کریں گے، مجھے یقین نہ تھا کہ یہ آپ کو یہاں تک لے آئیں گے۔ مولا میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، کیا میری معافی قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا ہاں حر ہم نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا۔ حر نے کہا مولا آپ نے تو معاف کر دیا ہے، لیکن جو بیویاں میری وجہ سے یہاں پہنچی ہیں، جو بچے میری جگہ یہاں تک پہنچے ہیں، بھئی یہ سننا تھا۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، وہاں سے فضہ سلام اللہ علیہ نے آ کر کہا حر تجھے علی کی بیٹی نے سلام بھجوایا ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رو کر کہتا ہے ارے میں نہیں جانتا تھا کہ میرا ظلم یہاں تک پہنچے گا کہ علی کی بیٹی اتنی غریب ہو جائے گی۔ ارے علی کی بیٹی غلاموں کو سلام بھجوائے۔ بس ایک مرتبہ کہا مولا میں اپنے گناہ کا جبران کرنا چاہتا ہوں۔ اور کیسے کرنا چاہتا ہے؟ کہا مولا پہلے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ امام نے اجازت دی۔ کچھ دیر بعد جب بیٹا زخمی ہو کر گرا، باپ کو آواز دی، حر جانا چاہتے تھے، امام نے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ کہا حر بوڑھے باپ کا جوان بیٹے کے لاش پر جانا مناسب نہیں، ارے میں خود جاؤں گا، میں کہوں گا ہائے حسین ابھی تو آپ نے حر کو بیٹے کی برکت پر جانے نہ دیا، لیکن کچھ دیر بعد حسین اتنا غریب ہو جائے گا، کبھی علی اکبر کے جنازے پر، کبھی علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر۔ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سامنے محترم تشریف لاتے ہیں